اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی نعمتیں کی، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی ان کے جیسے اعمال کر کے بنی اسرائیل کی صف میں کھڑے نہ ہو جانا، کہ کہیں تم بھی ان کی پیروی نہ کرنا۔ سل بنی اسرائیل، سوال کریں بنی اسرائیل سے کم کہ کتنی آتیناہم، ہم نے ان کو دی، من آیتن، نشانیاں، بیناتن، ظاہر، ومن یبدل، اور پھر جو شخص بدل دے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءت ہو، کہ آ گئی اس کے پاس، یعنی وہ نعمتیں جو اللہ نے ان کو دیں، فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ان نعمتوں کو بنی اسرائیل یاد کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام قوموں پر فضیلت دی۔ اور پھر جب ان کے اعمال صحیح نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، تو پھر اسی قوم کو اللہ نے فرمایا تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ یہ مضمون 2 دفعہ ہے اور آل عمران میں دوبارہ آ جائے گا۔ تو یہ کہ جب اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں، پھر انسان ان کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کا حکم کی پیروی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب کا اور زوال کا باعث بنا دیتا ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی کو وہ بہت زیادہ اہمیت دینے لگے۔ وَیَسْخَرُونَ، اور پھر وہ تمسخر کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، کہ وہ ان کی غربت کا، ان کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا کھانا پینا حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے اور دین کے تقاضے پورے کر کے اگر دنیا حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ لیکن اب اگر انہی نعمتوں کو ہم اپنے لیے تکبر کا باعث اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر لیں، تو پھر جس طرح سے منافقین، کفار، مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ کے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے تو پھر ان پر اللہ کی اتنی آزمائشیں کیوں ہیں، ان پر اتنی غربت کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، یعنی کافروں کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ جیسے 8ویں پارے میں بھی آتا ہے نا، کہ جیسے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہشت والے دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، تو بس کیا جو وعدہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا، کیا تم نے اس سے سچا پایا؟ اور پھر کافر مومنوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے کہ جنت کی جو نعمتیں تم کھا رہے ہو ان میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، تو اس وقت مومن جواب دیں گے، ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ ہم یہ نعمتیں تمہیں دینے کے مجاز نہیں ہیں، اس واسطے کہ رب نے یہ رزق اور پانی کافروں پر حرام کیا ہے۔ تو رزق کی زیادتی اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ ضرور نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کچھ نوازا ہو وہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک مسلسل جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتی تھی، 3 مہینے گزر جاتے تھے، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو کیا یہ کہنا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ ناراض تھے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کا مال اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان اور دین صرف ان کو دیتا ہے جن پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قبولیت مال میں نہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حساب کے معنی عربی لغت میں مشقت کے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو رب بغیر مشقت کے وافر مقدار میں مال دے دیتے ہیں، اور حساب کا معنی مطالبے کے بھی ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کو بغیر مطالبے کے بھی اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ لیکن دین اور ایمان صرف اللہ کے پسندیدہ لوگوں کو ملتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 70 صحابہ صفا میں سے اس وقت کے جو طالب علم ہوتے تھے سے فرمایا کہ میں نے خود شمار کیے، ان کا یہ حال تھا کہ کسی کے پاس
کرتا نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی، اور وہ لمبا سا ایک کپڑا کسی نے پہن رکھا ہوتا تھا، اور جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے سے سمٹ کر بیٹھتے تھے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے، اور آج وہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ آگے فرمایا کان الناس، تھے یہ لوگ امت واحدہ، ایک ہی امت۔ حضرت آدم کی عمر 1000 سال اور عقیدہ سب کا ہی ایک ہوتا تھا۔ گناہ ہوتے تھے ان کے، جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن مذہب ان سب کا ایک ہی تھا، اسلام۔ حضرت آدم کے 1000 سال بعد حضرت نوح تک بھی سب لوگ ایک ہی عقیدے پر قائم تھے۔ سب سے پہلی جو قوم مشرک پیدا ہوئی تھی وہ حضرت نوح کی تھی۔ تو پھر فرمایا کہ سب لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے، پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور کفر اور شرک شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ نبیین، اللہ نے پیغمبر بھیجے، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل، اور نازل کی معاہم الکتابہ، ان کے ساتھ کتابیں، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیوں نازل کی؟ لیحکم، تاکہ وہ کتابیں اور جو انبیاء ہیں وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفو، ان چیزوں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، ومختلف، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جن کو وہ دی گئی تھیں، یعنی وہ کتابیں، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیلیں۔ اب یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا تھا؟ بغیم بینہم، کہ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اختلاف کیا تھا انہوں نے اس میں، من الحق، حق سے، بِإِذْنِہ، اپنے حکم سے، واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے گزرے کہ جنہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے سرکشی کی اور اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر اللہ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لانے والے تھے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور اس چیز میں ہدایت دی کہ جس حق میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے حکم سے، اپنی مہربانی سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ یہدی من یشاء میں جو لفظ آیا من یشاء، اس کے دو معنی آتے ہیں، کہ اس میں ایک تو یہ معنی آ جاتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ جو انسان چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راہ کی طرف، کہ جیسے ہدایت کا ضابطہ اس طرح بھی بیان فرمایا ہے کہ یہدی الیہ من اناب، کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر من ینیب کا لفظ بھی آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو انسان اللہ سے بے پرواہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں، کہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم اللہ سے بے پرواہی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ نیکی کی راہ پہ چلنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی نیت درست کرنی ہے، اپنے ذہن کو ٹھیک کرنا ہے، کہ ہم اپنا وقت دنیا کی کوشش میں، دنیا کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا دیں، اور پھر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کے بھی پسندیدہ بن جائیں اور ہم دین کو بھی سمجھ جائیں بغیر کوئی ٹائم لگائے، بغیر کوئی کوشش کیے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگانا ہوگا۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کے اندر رہ کر استعمال کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا بہترین شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اس موبائل فون کو ہی آپ دیکھ لیں، کہ صرف ایک کلک پر آج ہم جس عالم کو سننا چاہیں، قرآن کو، حدیث کو، تفسیر کو، کسی بھی مسئلے کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ چیز آج ہمارے ایک کلک پر موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی اسی نعمت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں اس پر ہم دیکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں منع کی ہیں، تو کیا ہم اللہ کی نعمت کا کفر نہیں کر رہے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کر رہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، تو کیا اللہ کی ان نعمتوں کو ہم اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں؟ روز میں 12 منٹ کا کلپ بھیجتی ہوں،
لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ 12 منٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتے کہ آپ اللہ کے لیے نکال سکیں۔ تو یہ مقام ہے کہ ہم سوچیں اور اپنے اوپر نظر ڈالیں اور اللہ سے ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو 12 منٹ کا کلپ میں آپ کو بھیجواتی ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ روز کے 12 منٹ صرف اور صرف قرآن کا تعارف آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر تو بڑے بڑے خزانے پوشیدہ ہیں، بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ جس کو شاید میری اوقات ہی نہیں کہ میں بیان کروں میں آپ سے۔ اس کے بعد تو بہت لمبا سفر ہے کہ جس کو اس خزانے کو آپ نے خود کھوجنا ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے اور کیا کیا فضائل اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی اس پہلے قدم کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آگے پھر آپ کیسے چلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اتنی توفیق دے کہ ہم ان خزانوں کو ڈھونڈ سکیں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔